الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، چند دنوں کی بات ہے کہ ہم اور آپ ماہ مبارک میں یعنی رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد روزے بھی رکھے جائیں گے، تراویح بھی پڑھی جائے گی، نوافل کی کثرت بھی ہوگی، صدقہ و خیرات بھی بڑھ چڑھ کے ہم اور آپ کریں گے، نیکیوں کا موسم بہار ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہم پر آپ پر سایہ فگن ہوگی. جو انتہائی مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کی اپنی اہمیت مسلم ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی احکامات، خصوصی انعامات اور خصوصی رحمتیں سایہ فگن ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ فرض کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اسی طرح نوافل کے ثواب کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال خیر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے اور اتنے ثواب دیتے ہیں جو ثواب عموماً عام دنوں میں، عام ایام میں نہیں ہوتے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں عام نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک تراویح کی نماز ہے جو زائد نماز ہے، شریعت کی طرف سے اس کی تاکید کی گئی ہے. تو رمضان کے اپنے خصائص ہیں اور اپنی فضیلتیں ہیں. فی الحال ان خصائص اور ان فضیلتوں پر مجھے روشنی نہیں ڈالنی ہے، مجھے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اسی بات کی وضاحت کرنی ہے. وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اصلاً تربیت کا مہینہ ہے. یہ ہماری تقریر کا موضوع اور یہ پوائنٹ ہے کہ رمضان کا مہینہ اصلاً تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. آپ رمضان کے مہینے پر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں ہر چیز اور ہر کار خیر کے نمونے مل جاتے ہیں، جو کار خیر کے نمونے ہماری زندگی میں دوسرے ایام میں آنے چاہیے. ایسے خود روزہ ایک اہمیت والی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: بولی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ان 5 چیزوں میں ایک بنیاد روزہ بھی ہے. اس لیے روزہ ہمارے لیے فرض ہے. جو بھی عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اس کے پاس اعذار نہ ہو، ایسا بیمار نہ ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے، حالت سفر میں نہ ہو، تو ان صورتوں میں روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے. اگر جان بوجھ کر رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے اور وہ دوسرے ایام میں جتنے روزے بھی رکھ لیں، اگرچہ ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہے لیکن دوسرے ایام میں جتنے بھی روزے رکھ لے، جان بوجھ کر اگر اس نے رمضان کا روزہ چھوڑا ہے تو دوسرے ایام کے کتنے بھی روزے ہو جائے وہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری قوموں پر روزے کی فرضیت کی شکلیں کیا تھی، کیا انداز تھا، فی الحال اس پر بحث نہیں ہونی ہے۔ فی الحال جو ہے اس پوائنٹ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت اس وجہ سے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں آتا ہے، طہارت نہیں آتی ہے، ایمانداری نہیں آتی ہے، امانت داری نہیں آتی ہے، سچے پکے مسلمان بننے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ روزہ جو ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہمارا روزے رکھتے ہیں، یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ہم نے جو ایک مہینہ ٹریننگ پائی ہے اس ایک مہینے کے اثرات بقیہ 11 مہینے میں ہونے چاہیے۔ میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے منظم ہونا چاہیے، مرتب ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ جب چاہے سحری کھانے اور سحری کرتے رہیں اور روزہ آپ کو ہو جائے گا، نہیں۔ ایک خاص وقت ہے کہ صبح صادق سے پہلے آپ کو سحری سے فارغ ہو جانا ہے۔ صبح صادق اگر ہو گئی اور پھر آپ سحری کرتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح افطار کے لیے خاص وقت ہے کہ سورج غروب ہو، سورج غروب ہونے کا یقین ہو گیا تو سورج غروب ہونے کے ساتھ آپ کو افطار کرنا ہے۔ بہت زیادہ تاخیر کر دیا آپ نے تو بھی کراہت ہے، اور پہلے اگر سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے روزہ کھول لیا ہے تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ روزے کی شروعات اور روزے کی انتہا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے گزرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جب چاہیں ہم سو جائیں، جب چاہیں جاگ جائیں، جب چاہیں کبھی بھی گھومنے چلے جائیں، جب چاہیں نماز پڑھیں، جب چاہیں نماز نہیں پڑھیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ ہمیں ٹائم ٹیبل سکھاتا ہے، مرتب زندگی سکھاتا ہے، ہمیں اس ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایک مہینے کی اس ٹریننگ سے، سحر اور افطار کے وقت سے ہمیں 11 مہینے کو اور اس کے بعد اپنی اگلی زندگی کو ٹائم ٹیبل کا سے منظم کرنا چاہیے۔ یہ تنظیم اگر ہے آپ کی زندگی میں، اگر تنظیمی معاملہ ہے، ترتیبی معاملہ ہے، تو پھر آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا اور بہت ساری مشکلات سے آپ نجات پا جائیں گے۔ تو شریعت ہمیں منظم اور مرتب زندگی سکھاتی ہے۔ اسی طرح روزے پر غور کیجیے آپ، روزے میں بعض کام کر سکتے ہیں، بعض کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر روزے کی حالت میں آپ نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا جان بوجھ کر، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور کفارہ بھی دینا پڑے گا جان بوجھ کر اگر آپ نے کیا ہے۔ یا اسی طرح اپنی اہلیہ سے صحبت قائم کر لیے تو صحبت قائم کرنے کے لیے تو روزہ بھی جائے گا، آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا ابداً۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں بعض کام نہیں کرنا ہے اور بعض کام کرنا ہے۔ عبادتیں خوب کیجیے، قرآن کی تلاوت خوب کیجیے، ذکر و اذکار خوب کیجیے، آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں، کام کرتے رہیے۔ تو روزے کی حالت میں کچھ کام کرنا ہے، کچھ کام نہیں کرنا ہے۔ جو کام نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ نہیں کرنا ہے، صرف روزے کے وقت میں نہیں کرنا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ کھائیے پیجیے، کوئی منع نہیں ہے، سورج سے پہلے کھانا پینا منع ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اپنی اہلیہ سے، اپنے ازواج سے ملیے، کوئی منع نہیں ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے ملے، روزہ ختم ہو جائے گا آپ کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے کرنے کا حکم ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے نہ کرنے کا حکم ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں مأمورات بھی ہیں، مأمورات، اللہ کا حکم ہے یہ کرنا ہے، اور ہماری زندگی میں منہیات بھی ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ بس اوقات نہیں کرنا ہے وہ کام عارضی بھی ہو سکتا ہے اور وہ کام دائمی بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بات نہیں کرنا ہے، یہ ایک عارضی مسئلہ ہے، نماز کی حد تک ہے۔
نماز سے فارغ ہو کے بات کیجیے آپ، نماز کے دوران کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، نماز سے فارغ ہو گئے کھائیے پیجیے، جس طرح روزے کے بارے میں بتایا کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، افطار کر لیا آپ نے پھر کھائیے پیجیے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دائمی طور سے ناجائز ہوتی ہے، جیسے شراب پینا دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، خنزیر کھانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کسی کے مال کو غصب کر لینا، زبردستی قبضہ کر لینا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کسی کے حقوق مار لینا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو روزے کی حالت میں کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں، ہمیں اپنی اگلی 11 مہینے کی زندگی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کچھ احکامات کرنے کے ہیں، کچھ احکامات نہ کرنے کے ہیں، نہ کرنے والے احکامات عارضی بھی ہو سکتے ہیں اور دائمی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ روزے نے ہمیں سکھایا کہ اپنی اگلی زندگی میں مأمورات اور منہیات دونوں کو مد نظر رکھو، اور 1 مہینے جو تُو نے ٹریننگ پائی ہے اس کا اثر اگلے 11 مہینے میں ظاہر ہونا چاہیے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے حکم پر بہر صورت ہمیں چلنا ہے، چاہے تم تنہائی میں ہو پھر بھی، تم اجتماعی زندگی میں ہو پھر بھی، بہر صورت تمہیں اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، احکامات کو ماننا ہے۔ کیسے؟ جس طرح ہم اور آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، 2-4 آدمی یا 1 آدمی بھی ہمارے ساتھ ہو تو ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے، ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، کمرے میں ہوتے، کوئی نہیں ہوتا ہے وہاں، بھوک لگتی ہے پھر بھی ہم اور آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں افطاری کا دسترخوان سجتا ہے، عورتیں افطار تیار کرتی ہیں، چھوٹے بچے افطار کو دیکھتے رہتے ہیں، چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں گھر میں جاتے فریج کھولتے، فریج میں انواع اقسام کی چیزیں رکھی رہتی ہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن نہ چھوٹا بچہ کچھ کھاتا ہے نہ بڑا بچہ کچھ کھاتا ہے، نہ بڑا آدمی کھاتا ہے، کیوں؟ دونوں جانتے ہیں اگر ہم نے کھا لیا، اگرچہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اگر ہم نے کھا لیا تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ تو روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری 11 مہینے کی جو اگلی زندگی ہے اس میں بھی تمہیں تنہائی میں بھی اللہ کی بات ماننا ہے اور اجتماعی حالت میں بھی اللہ کی بات ماننا ہے۔ جس طرح تم نے روزے کی حالت میں گھر کے اندر تنہا تھے، تم نے فریج کھولا، انواع اقسام کی چیزیں دیکھی، اور بھی فریج کے باہر تم نے چیزیں دیکھی، پیاس لگی تھی، پیاس سے تڑپ رہے تھے، تم تنہا تھے، کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی تم نے پانی نہیں پیا، کیوں نہیں پیا؟ اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگلی زندگی میں ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم تنہائی میں ہو پھر بھی، اجتماعی زندگی میں ہو پھر بھی، ہمیں بہر صورت اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزہ سکھاتا ہے کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تمہیں اگلے 11 مہینے میں بھی اسی طرح کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کی طرح تو عبادت ہو نہیں پاتی ہے انسان کے مشاغل مصروفیات کی وجہ سے، لیکن یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں تو نے صرف فرائض پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کیا ہے، اپنی اگلی 11 مہینے والی زندگی میں بھی نوافل کا اہتمام کرو، جہاں تک ہو سکے صرف فرض پر اکتفا نہ کرو۔ تم نے صدقہ و خیرات رمضان کے مہینے میں دیا تھا، اپنی اگلی 11 مہینے کی زندگی میں کوشش رہے کہ تم صدقہ و خیرات کرو، جہاں تک ہو سکے کرتے رہو۔ یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں تھی کہ رمضان کا مہینہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، جس کی میں نے جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے تربیت کا مہینہ ہے، اللہ کے مأمورات اور منہیات پر عمل کرنے کے لحاظ سے ٹائم ٹیبل کا مہینہ ہے،
تنہائی میں، اجتماعی زندگی میں، دونوں صورتوں میں اللہ کی باتوں کو ماننے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے اور خوب سے خوب نیکیاں کمانا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے مہینے سے یہ سیکھا ہے اور اس کے اثرات اگلے 11 مہینے میں ظاہر ہوتے ہیں، اثرات میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، جس طرح رمضان میں ہم اور آپ ہیں اسی طرح اگلے مہینوں میں رہیں، ایسا تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اثرات ظاہر ہونے چاہیے۔ جو اثرات ظاہر ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، اور قرآن میں جو کہا لعلکم تتقون، متقی بن سکو، تو ہمارے اندر تقوی آیا ہے، ہمارے اندر طہارت آئی ہے، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ آیا ہے، ہمارے لیے شریعت پر چلنے کا ایک جذبہ اور شوق پیدا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے محاسبے سے پتہ چلے گا کہ رمضان میں محنت کریں اور رمضان کے بعد محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اگر تبدیلی ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تقویٰ آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان جو تربیت کا مہینہ ہے اس سے اچھی طرح تربیت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اعمال خیر کی خوب سے خوب اللہ توفیق دے، اور ان اعمال کو اللہ تعالی اپنی قبولیت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔